طنز و مزاح کی اہمیت اور اس کے مفہوم کے عنوان سے آج یہ دوسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ سے گفتگو کی تھی اس میں مزاح کی تعریف کے ساتھ ساتھ جو قریب المعنی الفاظ و اصطلاحات ہیں ان سے متعلق بنیادی تفصیلات، جیسے کہ مزاح سے جو مماثل الفاظ ہیں، پھپتی ہے، پھکڑ ہے، فحاشی ہے، نغز ہے، تو اس طرح کے جتنے الفاظ تھے جو قریب المعنی تھے، اور تو ان الفاظ کی، ان اصطلاحات کی تعریفات بھی بیان کی گئی تھی اور ان کے درمیان جو لطیف فرق ہے اس کی بھی وضاحت کی گئی تھی۔ آج اسی سلسلے کو دراز کرتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش ہوگی کہ مزاحیہ اور طنزیہ ادب جن عناصر سے زندگی یعنی خون گرم حاصل کرتی ہے، وہ ادب جو حاصل کرتا ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں، یعنی کہ خالص مزاح ہے، طنز ہے، تحریف ہے اور رمز ہے۔ تو اب یہاں پر آج یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں، مثال کے طور پر خالص مزاح ہے یا طنز ہے، تحریف ہے، رمز ہے، خود یہ جو چیزیں ہیں وہ کن باتوں سے ترکیب پاتی ہیں، کن چیزوں سے ان کا وجود سامنے آتا ہے۔ تو گویا ایک طرح سے آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ خالص مزاح، طنز، تحریف اور رمز کو پیدا کرنے کے کون کون سے وسائل ہیں، ان وسائل اور ان تدابیر کے اوپر ہماری گفتگو مرکوز ہوگی۔ تو سب سے پہلے خالص مزاح پر بات کرتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں یہ جاننا اہم ہے کہ مزاح کی تعریف کیا کی گئی ہے۔ اسٹیفن لیکاک نے مزاح کی جو تعریف بیان کی ہے وہ کہتا ہے کہ مزاح کیا ہے؟ یہ زندگی کی ناہمواریوں کے اس ہمدردانہ شعور کا نام ہے جس کا فنکارانہ اظہار ہو جائے۔ یہ بات اس نے، یہ جو تعریف ہے مزاح کی، اس نے اپنی ایک انگریزی کتاب جو لکھی تھی ہیومر اور ہیومینٹی، اس میں یہ بات اس نے کہی ہے۔ اب اس تعریف کو آپ سامنے رکھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو اس تعریف میں دو تین باتیں اس نے کہی ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ مزاح نگار اپنی دوربی نگاہوں سے زندگی کی ان ناہمواریوں اور مضحک کیفیتوں کو گرفت میں لے لیتا ہے جن سے ایک عام آدمی سرسری طور پر گزر جاتا ہے، اس کی تہہ میں اترنے کی کوشش نہیں کرتا۔ لیکاک کی تعریف کا دوسرا اہم پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کی ان ناہمواریوں کی طرف مزاح نگار کے رد عمل میں کوئی استہزائی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، یعنی وہ مذاق اڑانے کے نقطۂ نظر سے وہ چیز پیش نہیں کرتا، تمسخر کا کوئی پہلو اس میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس ماحول کو بھی پسند کرتا ہے جس نے اس ناہمواری کو سامنے لایا ہے۔ اور لیکاک کی جو مزاح کی تعریف ہے اس میں تیسرا نقطہ جو پنہا ہے وہ یہ ہے کہ مزاح نگار کا اپنے تجربات و مشاہدات کو آرٹسٹیکلی بیان کرنے کا اس میں پہلو پوشیدہ ہے۔ تو گویا ایک طرح سے اس کو اگر آپ شارٹ میں کریں، اس کو مختصر طور پر سمجھیں، تو لیکاک کی جو تعریف ہے خالص مزاح کی، وہ تین عناصر سے ترکیب پاتی ہے۔ وہ تین عناصر کیا ہیں؟ ایک تو چیز ہوئی گئی کہ زندگی کی جو ناہمواری ہے اور اس کی جو مضحک صورتحال ہے اس پر اس کی تیزبی نگاہ ہوتی ہے۔ دوسرا عنصر مزاح نگاری کا یہ ہوا کہ ان ناہمواریوں کا ہمدردانہ بیان جس میں اس ماحول سے محظوظ ہونے کی کیفیت موجود ہوتی ہے، کوئی استہزائی کیفیت اس میں نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز کہ ان ناہمواریوں کا، ان پیچیدگیوں کا، کہنا چاہیے کہ جو حماقتیں ہیں ان کا جو بیان ہے وہ فنکارانہ بیان ہوتا ہے۔ تو مزاح کی تعریف ہو گئی، اس کے آپ اجزائے ترکیبی ایک طرح سے اس سے بھی واقف ہو گئے۔ مزاح کے ساتھ ساتھ ہم طنز کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو پیدا کرنے کے وسائل کیا ہوتے ہیں، تدابیر کیا ہوتی ہیں۔
طنز نگار مزاح نگار کے مقابلے میں زندگی کی ان ناہمواریوں اور حماقتوں سے محفوظ ہوتا ہے، یعنی اس سے محظوظ نہیں ہوتا۔ جن ناہمواریوں کو وہ نشانہ بناتا ہے ان سے وہ خود محفوظ ہوتا ہے، یعنی جن برائیوں کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، جن کمیوں کی طرف، کوتاہیوں کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، وہ کوتاہیاں، وہ کمزوریاں اس طنز نگار میں موجود نہیں ہیں، ان کو وہ ہدف بناتا ہے، ہدف ملامت بناتا ہے۔ اس لیے اسے اپنے نشانے اور ہدف سے، یعنی جن کا وہ مذاق اڑا رہا ہے، اس سے کوئی لگاؤ یا انسیت پیدا نہیں ہوتی، اور ان کے تئیں وہ ہمدردی کا جذبہ نہیں رکھتا۔ وزیر اعظم نے جو کتاب لکھی، بہت مشہور کتاب ہے اردو ادب میں طنز و مزاح، اس میں مزاح اور طنز کے درمیان کا جو فرق ہے اس کی توضیح کے لیے انہوں نے رونالڈ فاسک کا ایک جملہ لکھا ہے، جسے یہاں ایک طرح سے سمجھانے کی غرض سے یہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ مزاح نگار خرگوش کے ساتھ بھاگتا ہے، لیکن طنز نگار کتوں کے ساتھ شکار کھیلتا ہے۔ طنز زندگی اور ماحول سے ناراضگی کا نتیجہ ہے، اور اس میں جو غالب پہلو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نشتریت کا ہوتا ہے۔ طنز نگار آپ دیکھیں کہ جس چیز کو نشانہ بناتا ہے اس سے وہ نفرت کرتا ہے اور اسے بدلنا چاہتا ہے، جبکہ مزاح جو ہے، مزاح نگار ہے، وہ جو مزاح ہے وہ زندگی اور ماحول سے مفاہمت کی صورت میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے مجموعی طور پر ہم کہیں تو یہ ہے کہ مزاح میں ہمدردی کا پہلو ہوتا ہے اور طنز میں نفرت اور برہمی کا پہلو ہوتا ہے۔ طنز نگار زندگی کی ناہمواریوں کا مذاق اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے اور انہیں تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور مزاح نگار ان ناہمواریوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ مزاح اور طنز کے فرق کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ جان لینا بھی اہم ہے کہ طنز کے الگ الگ درجے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ طنز میں صرف ایک شخص کو ہدف ملامت بنایا جائے، اور کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ طنز میں انسان اور سماج کی جو مستقل حماقتیں ہیں اور ان کی ناہمواریاں ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور انسان کو انسانیت سے قریب تر لانے میں طنز ہماری معاونت کرتی ہے۔ تو اس کے ایک طرح سے دو درجے ہوئے، ایک تو یہی ہے کہ صرف ایک شخص کو ہدف ملامت بنایا، لیکن اس ملامت بنانے کے پیچھے جو مقصد ہے اور جو اس کا مطمع نظر ہے وہ یہ کہ وہ ان کمیوں سے خود کو پاک کر لے، وہ کمیاں دور کر لے، اور ان کمیوں کو دور کر کے وہ ایک بہتر، ظاہر ہے کہ جب وہ طنز نگار اپنی گہری نظر سے دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ خامی ہے، ایک کمی ہے، ایک کوتاہی ہے، اگر یہ اس سے منہا ہو جائے، اگر یہ اس سے نجات پا لے تو اس کی شخصیت اور بہتر سے ہو سکتی ہے، اور بحیثیت مجموعی ایک معاشرے کے ہماری کچھ الگ پہچان ہو سکتی ہے۔ طنز نگار کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اب یہاں ایک وضاحت بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ طنز کو مزاح پر فوقیت دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو پریفر کرتے ہیں، اس کو زیادہ اہم مانتے ہیں، اور اس طرح وہ یہ ہے کہ مزاح برائے مزاح کے قائل نہیں ہیں اور اس کو قابل توجہ نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں اہم اور درست رائے یہ سمجھی جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ طنز کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی افادیت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ وہ طنز ہمیں سماج اور انسان کی کوتاہیوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرا کے ایک بڑی انسانی خدمت انجام دیتی ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ مزاح سے جو ہماری پھیکی اور روکھی زندگی ہے، بجھی ہوئی زندگی ہے، اس میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ایک توانائی پیدا ہو جاتی ہے، خوشگوار احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پطرس بخاری کے 11 مضامین ہیں، کتاب ہے پطرس کے مضامین کر کے، چھوٹی سی کتاب ہے، کہیں سے بھی آپ اسے پڑھ لیں، آپ کی طبیعت اگر پسماندہ ہے، آپ اگر ذرا ڈوبا ہوا محسوس کرتے ہیں، لو فیل کر رہے ہیں، تو اس کتاب کو پڑھ کر کے اس مضمون کے کہیں کے حصے سے پڑھ لیں تو آپ کو ایک توانائی، ایک شگفتگی کا احساس ہوگا۔
تو یہ ایک بڑی خدمت ہے مزاح کی، تو اس لیے اس کو ڈینائی نہیں کیا سکتا اس کی اہمیت کو۔ تو گویا یہ کہ مزاح بھی ہمیں مسرت کا سامان پہ ہم پہنچاتی ہے، لہٰذا افادیت کے لحاظ سے طنز اور مزاح دونوں ہی انسانی زندگی کو بہتر کرنے میں، خوشگوار کرنے میں اور بہتر سے بہتر سمت میں لے جانے میں معاونت کرتی ہیں دونوں چیزیں۔ اس لیے ایک کو دوسرے پر فوقیت نہ دیتے ہوئے دونوں کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہی ایک طرح سے معقول بات کہی جائے گی۔ اب خالص مزاح کی بات کی تو خالص مزاح کے نمود کے لیے، یعنی کہ خالص مزاح کیسے پیدا کریں، اس سلسلے میں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیں گے، کیونکہ پورا یعنی کہ جس کی بات ہو رہی ہے تو یہ سمجھنا کہ بھائی اگر یہ چیز ہے اور اتنی بڑی خدمت ہے اس کی، تو آخر وہ کیا طریقے ہیں جن طریقوں کو اپنا کر کے ہم مزاح پیدا کر سکتے ہیں، تو ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ان میں کچھ چیزیں ہیں، جیسے کہ ایک موازنہ ہے، ایک اہم نقطہ۔ دوسرا نقطہ ہے لفظی بازیگری، یعنی زبان و بیان میں ترتیب کو بدل دینا۔ اس کی پوری تفصیل میں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ مزاحیہ صورت واقعہ، مزاحیہ کردار، پیروڈی اور تحریف، تو یہ موازنہ، لفظی بازیگری، مزاحیہ صورت واقعہ، مزاحیہ کردار، پیروڈی اور تحریف جو ہے، یہ کچھ وسائل ہیں، کچھ تدابیر ہے جن کی مدد سے ہم مزاح نگاری پیدا کرتے ہیں۔ موازنہ چونکہ مزاح نگاری پیدا کرنے کے لیے ان وسائل میں سے ہے، اس لیے تفصیل سے اس کو سمجھ لیں گے تو زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ آپ جب کبھی کوئی تجزیہ آپ کو دیا جاتا ہے کسی مضمون کا، یا کوئی خود بھی مضمون لکھ رہے ہیں، تو ان باریکیوں کو جب آپ سمجھے ہوئے ہوں گے تو آپ کو آسانی یہ ہوگی کہ جیسی وہ چیز سامنے آپ کے آئے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں اس فنکاری سے مزاح نگار نے بات پیدا کی ہے۔ تو پہلی کیا چیز تھی؟ کمپیریزن، یعنی کہ موازنہ۔ تو کمپیریزن کا معاملہ یہ ہے کہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ دو چیزوں کے درمیان جو سملیرٹی ہے، مشابہت ہے اور تضاد سے، وہ ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں جو ہنسی پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مزاح نگار بالعموم مزاح کی تخلیق کے لیے اس حربے سے استفادہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر اس کو مثال سے آپ سمجھیے کہ کنہیا لال کپور کی کتاب کا ایک جملہ ہے، شیخ سعدی سے لے کر شیخ چلی تک۔ اس کی یعنی موازنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی تخلیق میں اس مشابہت اور تضاد نے ایک ساتھ حصہ لیا ہے۔ اب اس جملے پر غور کریں تو شیخ سعدی اور شیخ چلی میں ایک لفظ کامن ہے، مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ شیخ۔ لیکن اسی وقت سعدی اور چلی کے درمیان کا جو تضاد ہے، سعدی کے درمیان جو تضاد ہے، ہمیں ایک شدید ناہمواری کا احساس ہوتا ہے یہاں پر۔ تو اس شدید ناہمواری کے احساس سے ہمارے اندر ہنسی کے پھوارے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور کچھ یہی صورت پطرس بخاری کے ایک مضمون کتے کے آغاز میں بھی مزاح کو تحریک اسی مشابہت اور تضاد کے بیک وقت اس کی یکجائی سے ملی ہے۔ وہ مضمون آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں مشاعروں اور کتوں کے ہنگاموں کے درمیان جو مشابہت موجود ہے۔ تو یہ دو مثالیں، ایک تو کنہیا لال کپور کی جو کتاب کا ذکر کیا کہ شیخ سعدی اور شیخ سعدی سے لے کر شیخ چلی تک، جس میں شیخ کامن ہے اور سعدی اور چلی کا جو تضاد ہے اس سے ہنسی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے پطرس کے مضمون میں جو کتے اور مشاعرے کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، اس میں کہ مشاعروں میں کس طرح سے شعراء آپس میں تیز تیز بولتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو دونوں کے درمیان جیسے کتے بھی بھونکتے ہیں، تو وہ اس کو یعنی ایک طرح سے مشابہت دکھائی اور دونوں میں تضاد، یعنی کہ مشاعرہ ایک بہت اہم ادبی چیز ہے اور کتے کا ظاہر ہے کہ ایک الگ وجود ہے۔ تو اب
دونوں کے درمیان مشابہت بھی ہے اور تضاد بھی ہے۔ تو گویا مشابہت اور تضاد کی یکجائی سے موازنہ جو پیدا ہوتا ہے، اس سے ہمیں ہنسی کو تحریک ملتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ دو مثالیں آپ کو کافی ہوں گی موازنے کو سمجھنے کے لیے۔ دوسری چیز جو مزاح نگاری کے سلسلے میں نے آپ سے ذکر کی، وہ یہ تھی کہ لفظی بازیگری، یعنی زبان و بیان کی بازیگری کی مدد سے بھی مزاح نگار مزاح پیدا کرتا ہے۔ اب لفظی بازیگری کی مدد سے مزاح کو ابھارنے کی کئی شکلیں ہیں، مزاح نگاروں نے ان میں اپنے فن میں برتی ہیں۔ ان میں ایک کیا ہے، ایک بہت اہم وسیلہ، ایک بہت اہم تدبیر ریپیٹیشن کا ہے، تکرار کا ہے۔ لیکن ایک اور ادبی تدبیر ہے جسے پرانے زمانے سے ادبا برتتے آ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ رعایت لفظی ہے۔ اب رعایت لفظی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں لفظ کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ قاری یا سامع کو اس لفظ کے دو مختلف مفاہیم کا اور معانی کا احساس ہوتا ہے۔ اصل میں اس کا رشتہ بھی کچھ بہت موازنے سے ملتا جلتا ہے۔ وہ اس طرح کہ رعایت لفظی میں بھی دو چیزوں کے درمیان بیک وقت مشابہت اور تضاد کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کا مشہور شعر ہے کہ عاشق ہو برا اس نے بگاڑے سارے کام، ہم تو اے بی میں رہے اغیار بی اے ہو گئے۔ اے بی یعنی اپنی جو اہلیہ ہیں ان کو خطاب کرتے ہوئے اے بی، یا کسی خاتون کو خطاب کرتے ہوئے، بچی کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے بی سنو، اور اغیار بی اے ہو گئے۔ تو اب شعر پر جب غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکبر نے حروف کی ترتیب کو الٹ پلٹ کر کے، آگے پیچھے کر کے، جس سے معنی میں آگے پیچھے کیا ہے، ترتیب بدل دی ہے، اس ترتیب کے بدلاؤ سے ایک معنی میں بڑا فرق پیدا ہو گیا۔ اے بی اور بی اے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو شاعر نے اس مشابہت اور تضاد کو گویا اکٹھا کر دیا ہے اور ہنسی کو تحریک دینے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رعایت لفظی کی مدد سے عام طور پر ایک ایسی بات کہی جاتی ہے جو عام انداز سے کہی یا بولی جائے تو اس کا سخت رد عمل یا تاثر سامنے آ سکتا ہے۔ یعنی کہ رعایت لفظی میں جیسے اے بی اور بی اے کا جو معاملہ آپ کو سامنے ابھی رکھا میں نے، تو اگر آپ اس کو صاف صاف کہہ دیں گے تو شاید اس کا بالکل الگ رد عمل آئے، لیکن یہ کہ چونکہ ترتیب جب بدل دی تو اس میں معنی کا فرق پیدا ہو گیا اور اس طرح سے ایک نئی چیز ہو گئی۔ تو رعایت لفظی کے لیے جدت کو ضروری قرار دیا گیا ہے، ورنہ تکرار سے عام طور پر اس کی مزاحیہ کیفیت مجروح ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے۔ جدت ایک بہت اہم چیز ہے، یہ صرف رعایت لفظی کے لیے نہیں بلکہ جو شاعری ہے یا پھر مضمون نگار ہے یا پھر نثر لکھنے والا ہے، اگر اس کی تحریر میں جدت نہیں ہے، نیا پن نہیں ہے، تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ خود اپنے آپ کو دہرا رہا ہے۔ تو رعایت لفظی کے ساتھ بھی یہ ہے کہ نئی نئی چیزیں اس میں ایسی برتی جائیں کہ پڑھنے والے کو، سننے والے کو اس میں تازگی کا احساس ہو۔ جدت سے ہی تازگی کا احساس وابستہ ہے۔ تو رعایت لفظی پیدا کرنے کے لیے ایک چیز تو ہوئی کہ حروف کی تبدیلی، اس کی ترتیب میں، اس کے آرڈر میں تبدیلی کر دی جاتی ہے تو رعایت لفظی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری جو اہم چیز ہے اس میں املا ایسا اپنایا جاتا ہے کہ سارے مزاح کی وہ بنیاد بن جاتا ہے۔ یہاں بھی مشابہت اور تضاد کے بیک وجود سے مزاح کی صورت ابھرتی ہے، لیکن املا سے جو مزاح کی نمود ہے، اس کا جو کینوس ہے وہ ذرا سا محدود ہے، کیونکہ اس سے صرف وہی لوگ محسوس ہو سکتے ہیں جو دیکھ سکتے ہیں۔ اب املا تو جو پڑھے گا، کتاب میں عبارت لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھے گا، تو اب اس کو اگر جو ہے قدرت کو کاف سے لکھ دیا ہے، چھوٹے کاف سے، یا اسی طرح سے شرمانہ لکھنا ہے یا شرم ہے اس کو سرم کر دیا ہے، یا کچھ اس طرح کی چیزیں املا اسے بگاڑ دیں، تو یہ تو وہی محسوس ہوگا نا جو پڑھے گا، جو دیکھ سکتا ہے۔
تو اس کا تھوڑا سا کینوس محدود ہو جاتا ہے املے والا، لیکن یہ بہت ہی مفید صورتیں ہیں، بہت مزاح نگاروں نے اس برتا ہے اپنی کتابوں میں۔ ان دو صورتوں کے علاوہ لطائف سے پیدا شدہ جو مزاح بھی ہے، الفاظ کا ہی وہ بھی رہین منت ہے، کیونکہ یہاں بھی الفاظ کی بچت سے مضحک نکات کو بڑی شدت اور تیزی سے پیدا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر مجموعی طور پر آپ اسے دیکھیں تو جو لفظی بازیگری کے یہ جتنے بھی تدابیر بتائی گئیں، جتنے بھی نمونے آپ کے سامنے رکھے گئے، تو بزلہ سنجی کے یہ ذیل میں آتے ہیں، وٹ کے ذیل میں آتے ہیں۔ بزلہ سنجی یا وٹ جو ہے، دو مختلف چیزوں میں ایک چھپی ہوئی مشابہت کو شوخی کے ساتھ شریر انداز میں اس طور پر اچانک دریافت کر کے پیش کر دیتی ہے کہ ان اشیاء کے ربط باہم کی ناہمواری سامنے آ جاتی ہے، سطح پر آ جاتی ہے، اور ہم ہنسنے لگتے ہیں۔ فرق بھی سمجھنا چاہیے ہمیں کہ بزلہ سنجی اور مزاح میں فرق کیا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ مزاح جو ہے وہ ایک کیفیت ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے ادب پارے میں ایک برقی رو کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پطرس کے مضامین کا، انہیں آپ پڑھ جائیں تو وہ پورے مضمون میں وہ جو مزاح ہے وہ اس طرح سے پیوست ہے، کہانی میں گتھی ہوئی ہے کہ وہ کوئی الگ چیز نہیں، اسے آپ الگ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ وہ پیوست ہو کے چلی آتی ہے۔ تو ہم جہاں سے مضمون پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، یہ برقی رو کی طرح ہمیں صاف طور پر سنائی دیتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے مزاح کو کہیں کسی خاص عبارت میں الگ کر کے دکھانا کہ صاحب یہ پیراگراف یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ مزاح ہے اور اس کے بعد کوئی دوسری چیز ہے، یہ مشکل ہے، کیونکہ بتایا نا کہ وہ متن کے ساتھ، عبارت کے ساتھ وہ گندھی ہوئی چیز ہوتی ہے، وہ ایمبیڈڈ ہوتی ہے اس میں۔ تو مزاح کو الگ کر کے بتانا کہ یہ مزاح ہے، یہ بہت مشکل امر ہے، کیونکہ وہ متن کے ساتھ اس پہ پیوست ہوتی ہے۔ دوسری طرف بزلہ سنجی کا جو رشتہ ہے وہ لفظ کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ علیحدہ کر کے بھی اسے ہم دکھا سکتے ہیں۔ اردو میں آپ دیکھیں کہ جو پنڈت رتن ناتھ سرشار کا لافانی کردار ہے میاں خوجی، اور اسی طرح سے چچا چھکن کا جو کردار ہے، وہ مزاح کی کیفیت اس میں نمایاں ہے۔ ان کا نام سنتے ہی ہمیں ہنسی آ جاتی ہے۔ تو گویا اس کردار کو پیدا کرنے میں ان فنکاروں نے، پنڈت رتن ناتھ سرشار ہیں، ان کا جو کردار ہے میاں خوجی کا، کہ اس کردار کی جو تیاری ہے، آگے بھی اس کے اوپر گفتگو آئے گی۔ تو مزاح کے سلسلے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مزاح جو ہے پوری عبارت میں وہ ہوتا ہے، اس کو آپ الگ کر کے نہیں دکھا سکتے، لیکن جو بزلہ سنجی ہے اسے آپ الگ کر کے دکھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا رشتہ لفظ کے ساتھ گہرا ہوتا ہے۔ دو باتوں کا ذکر ہوا ابھی مزاح نگاری کے سلسلے میں، ایک تو یہ کہ موازنے کی مدد سے اس کی تدبیر اختیار کرتے ہوئے، بطور حربہ استعمال کرتے ہوئے ہم پیدا کرتے ہیں مزاح نگاری۔ دوسری چیز بتائی میں نے کہ رعایت لفظی، یعنی لفظی جو بازیگری ہے، اور تیسری چیز اب آگے اسے بیان کرتے ہیں کہ وہ ہے صورت واقعہ، یعنی صورت حال ایسی پیدا کر دی جائے کہ اس میں قاری اور سامع کو خود سے ہنسی آ جائے۔ صورت واقعہ سے جو مزاح سامنے آتا ہے اس میں تین باتوں کا اہم رول ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ناہمواری کی اچانک پیدائش، یعنی اس کا اچانک سامنے آ جانا۔ دوسری چیز ہوتی ہے الجھن میں گرفتار انسان کے مقابلے میں ناظر کا احساس برتری، یعنی دیکھنے والے کا احساس برتری۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے صورت واقعہ کی ترکیب وجود میں آنے کی، کہ یہ تسکین، وہ احساس کہ اس واقعے میں صدمے یا دکھ کا پہلو موجود نہیں ہے۔ ان تین عناصر کی یکجائی سے صورت واقعہ سے مزاح کا جنم ہوتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر آپ پطرس کی بات ہو ہی رہی ہے، تو سائیکل کی سواری آپ ان کا پڑھ لیں، ان کا مضمون، تو اس میں وہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اس کو اور تفصیل سے ہم ابھی دوسرے حصے میں پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔